یہ دعا پڑھنے کے بعد میں تعوذ پڑھنا چاہیے. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس طرح کے کلمات جس میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تو قرآن پڑھا کرے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر. تو معلوم ہوا قرآن کے پہلے تعوذ ہے، بعد میں نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن سے پہلے، قرآن پڑھنے کے پہلے تعوذ ہونا چاہیے، اعوذ ہونا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا جو بھی کلمات ہیں. یہ سورہ النحل کی آیت ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ تکبیر کہتے. قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے رات کی نماز کے لیے تو آپ سب سے پہلے کیا پڑھتے؟ تکبیر کے بعد یہ ثنا پڑھتے ہیں، پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ثم یستفتح صلاتہ، پھر اس کے بعد اپنی نماز شروع کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ تکبیر کے بعد ثنا کے بعد اعوذ باللہ، اس کے بعد باقی آگے پڑھنا چاہیے. تو یہ دلیل کہاں سے ملی ہم کو؟ یہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے، مسند احمد اور دارمی میں بھی موجود ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم کو ملتا ہے. بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوگا جو پہلی بار ہی سن رہے ہوں گے، کیا حدیث میں اتنا تفصیل ہوتی ہے؟ حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہوتی ہے، لیکن اپنے پاس ٹائم کم ہے اس لیے میں تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں، ورنہ ایک ایک مسئلے میں کئی حدیثیں ہوتی ہیں. تو حدیث میں مسائل آتے ہیں، اس لیے حدیثوں سے دین کو لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ایسا کرنے والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایسا کرنے والوں کو کیا اور کیا بولیں گے آپ بتائیے؟ حدیث کہ دین سیکھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنے والے اہل حدیث ہیں. اور معلوم پڑھنے کے بعد میں اچھا حدیث میں ایسا ہے زبردستی توڑ مروڑ کے اس کو چھوڑنے والے نہیں، لینے والے ہیں. کیونکہ جب چھوڑا تو وہ اہل کہاں ہوا؟ نا اہل ہوا. جب جانتے بوجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے آدمی تو ایسا آدمی یہ اہل حدیث نہیں ہوا، یہ نا اہل ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہم کو ہدایت پر جمائے رکھے. تو یہ پہلی چیز معلوم ہے. اس کے بعد اعوذ کے بعد میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، جس کو بسملہ کہتے ہیں. تسمیہ اور بسملہ میں فرق کیا ہے؟ تسمیہ الگ ہے، بسملہ الگ ہے. تسمیہ ہے بسم اللہ کہنا، جیسے کھاتے وقت آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ. کیا بولیں گے آپ؟ کھاتے وقت صرف بسم اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ثابت نہیں ہے. صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ اتنا کہہ کر آدمی کھانا شروع کر سکتا ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ تسمیہ ہے. اسی طرح سے وضو میں تسمیہ ہوتا ہے بسم اللہ. لیکن بسملہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو قرآن میں بھی لکھا ہوتا ہے، جو قرآن کی آیت ہے، تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی دلیل کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا. تو معلوم ہوا کہ ایسا سننا یعنی ایسا زور سے پڑھنا صحیح نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ اس کو آہستہ پڑھا جائے. پڑھا جائے کہ نہیں پڑھا جائے؟ تو یہ روایت جو میں نے ذکر کی ہے بخاری مسلم کی ہے. مسند احمد کے الفاظ ہیں وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلفاء ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، یہ لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. معلوم آپ پڑھتے تھے لیکن زور سے اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے.
تو امام قرأت کیسی شروع کرے گا؟ الحمدللہ رب العالمین سے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ حدیث سے ثابت ہے.